السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، کٹیہار اور پورنیہ کے مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، معزز بزرگوں، قابل عزت میرے نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک
بے شمار لا تعداد بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی طریقے سے پروگرام کرنے کی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی اور اسی طریقے سے ہم سب کو جمع ہونے کی بھی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی۔ 1 سال ہم نے اور آپ نے جس انداز میں کاٹا ہے، 1 سال ہمارا اور آپ کا جس انداز میں گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ بہرحال اللہ نے اس وبا کو ختم کیا، اس بیماری کو ختم کیا اور ہم سب کو جلسہ کرنے کی، جلسہ سننے کی، جلسہ کرنے کی، جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا میرا جو وقت ہے وہ رات کے 2:30 بجے کا تھا، لیکن صبح کے 3:30 بج رہے ہیں۔ خیر، اب پروگرام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو تمام باتوں کو سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم اور آپ اپنے سماج میں نگاہ ڈالیں، آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں نگاہ ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم چلے گا کہ آج ہمارا سماج، آپ کا سماج، اسلامی سماج، مسلمانوں کا سماج، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا سماج آج بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا نام مسلمان ہے لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں چلے آئیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کے نام کی فوٹو تو لگی ہیں لیکن اسلام ہمارے گھروں کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج ہمارے اندر بھی اسلام نہیں ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ہمارے اور آپ کے دل ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں۔ ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، پہلے یہ دیکھیں کہ سماج میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگو، یہ جو تم زمین میں فساد دیکھتے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، یہ انسانوں کا ہی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، آج تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی دقتیں آتی ہیں، سب تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم تو تمہاری بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ تم جو بھی پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی خود کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، نام ہے اس کا حجاج ابن یوسف۔ یہ بہت ظالم و جابر تھا،
یہاں تک کہ اس نے ایک صحابی کا بھی قتل کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت زیادہ ظالم و جابر تھا۔ اس وقت کے امام تھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں نے امام حسن بصری سے شکایت کی، یہ دیکھیے حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، کتنا زیادہ ستا رہا ہے، مار رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس وقت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ جو حجاج ہمارے اوپر آیا ہے، الا بذنوبنا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری خرابیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ معلوم یہ چلا جب ہم خراب ہوتے ہیں تو سماج خراب ہوتا ہے، جب ہم بگڑتے ہیں تو سماج بگڑ جاتا ہے، جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا سماج برا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی سوسائٹی بری ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارا سماج بگڑ چکا ہے، آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے کو اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھوں جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لو، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے تو نوجوانوں کو اچھا بننا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمریں 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 25 اور 30 سال کی ہیں، یہ قوم کا مکھن ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے اندر سب سے اہم چیز اس کا گھی ہوتا ہے، اس کا مکھن ہوتا ہے، قوم کا مکھن، قوم کا گھی یہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی۔ اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، کیونکہ نوجوان یہ قوم کی شان ہوتے ہیں، نوجوان یہ قوم کی آن ہوتے ہیں، بان ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں۔ اگر سماج کے نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر سماج کے نوجوان صحیح نہیں ہے تو سماج بھی صحیح نہیں ہے۔ آئیے جوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی، تمہیں شکتی دے دی، تمہیں پاور دے دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دینے کے بعد کمزور کر دیا، تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے۔ یہاں اللہ 3 حالتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی حالت جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ اپنی ماں سے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اپنی ماں سے پانی نہیں مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو سب سے پہلے بہت کمزور پیدا کیا، اتنا زیادہ کمزور، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی نہیں مانگ سکتا ہے، اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، بس روتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دے دی، تمہیں جوان کر دیا، یعنی جب تم 15 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے،
30 سال کے ہو گئے، تمہاری ہڈیوں میں گودا آ گیا، تمہارے خون میں گرمی آ گئی، روانی آ گئی، اور تم طاقتور ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، لیکن پھر جب تم بوڑھے ہو گئے اللہ نے تمہاری ہڈیوں کو پھر کمزور کر دیا، اللہ نے تمہارے خون میں پھر ٹھنڈک دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے ساتھیوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پیارے ساتھیوں، جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو، جوانی کی آیو کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں طاقتور کر دیا، یعنی جوان کر دیا۔ معلوم یہ چلا کہ جوانی کی عمر میں آدمی چاہے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ جوانی کی عمر میں اگر آدمی چاہے تو قوم کا نقشہ بدل سکتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، آج آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو جاگنے کے بعد قوم کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا سماج اچھا ہو جائے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اچھا ہونا پڑے گا، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ اگر نوجوان اچھے ہو جائے تو سماج اپنے آپ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ دلی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، کلکتہ چلے آئیں، کٹیہار چلے آئیں، چاندنی گھاٹ بھی چلے آئیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں، یا تو ان کی زبان پر کھانے کی باتیں ہیں، یا ان کی زبان پر پینے کی باتیں ہیں، یا ان کی زبان پر گھومنے ٹہلنے کی باتیں ہیں، اور کوئی بات ان کی زبان پہ نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ مسلمان کا نوجوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نوجوان ہو سکتا ہے؟ اس کی زبان پر کھانے کی باتیں، اس کی زبان پر پینے کی باتیں، یا اس کی زبان پر گالی ہے، بےہودہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے؟ جی آئیے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج یہ بازار میں بیٹھ جائے تو گالی دے رہا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پہ ٹائم پاس کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پر گفتگو کر رہا ہے، اور اگر بات کر رہا ہے تو رات بھر لڑکیوں سے موبائل میں بات کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہیں، ہم تو اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں، ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جذبات ہر لڑکے کے اندر ہوتے ہیں، جذبات تو ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، سینس تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی سے شادی کر لی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، اور آج کی جو میری تقریر ہے یہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ میں ان سے نہیں کہوں گا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے 50 سال کے 60 سال کے، ان سے نہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ میں کہوں گا تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کیا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، یعنی جس لڑکی سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لا رہے ہو، اس کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا انتظام کر سکتے ہو، اس کے کپڑے کا اور لباس کا انتظام کر سکتے ہو، اور اس کی جو پرسنل ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی زنا سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
شادی کرنے کے بعد آدمی کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو جلدی سے شادی کر لو، لیٹ نہ کرو۔